اس سیاہ فام کی انگلیاں آج بھی بڑی تیزی سے گٹار بجا رہی تھیں، مگر وہ آج وہاں کسی دھن کو بوجھنے نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے ڈبے میں پڑے سکوں اور نوٹوں میں اس چیز کو دیکھنے آیا تھا جو وہ وہاں پھینک کر گئی تھی، اور وہ چیز سامنے ہی پڑی تھی، گوچی کی وہ گھڑی جو اس نے اس کی پچھلی سالگرہ پر اسے دی تھی۔ تم اسے پہنو گی تو وقت بہت قیمتی ہو جائے گا۔ وہ گھڑی کا کیس ہاتھ میں پکڑے اس پر ایک نظر ڈال کر مسکرائی۔ کس کا وقت، میرا یا تمہارا؟ آف کورس تمہارا، وہ بھی مسکرایا۔ لیکن میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے زندگی میں کبھی رسٹ واچ نہیں پہنی۔ کیوں؟ اس نے دلچسپی لی۔ مجھے وقت کو کلائی پر باندھنے کی بجائے مٹھی میں قید رکھنا زیادہ آسان لگتا ہے، اس نے عجیب سے لہجے میں اس کی دی ہوئی بیش قیمت گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے وقت کلائی پر ہو تو یہ انتظار کروانے لگتا ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ چونکا۔ انتظار انتظار موت ہے، اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے بے حد عجیب لہجے میں کہا۔ احمقانہ باتیں مت کرو، اس نے اسے ڈانٹا اور پھر گھڑی کیس سے نکال کر اس کی کلائی پر باندھ دی، اور اب وہ گھڑی اس ڈبے میں پڑی تھی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا اس گھڑی کو دیکھ کر جو اس بھکاری کے ڈبے میں پڑی تھی۔ اسے دیکھنا تھا وہ اگلے بھکاری کو کیا دے کر گئی تھی، کیونکہ اس فٹ پاتھ پر 5 بھکاری تھے جن سے وہ ہر بار ملا کرتے تھے۔ اس بار اسے کسی ڈبے میں جھانکنا نہیں پڑا تھا۔ وہ اسپینش ہپی جسے وہ ہر وقت نشے میں ہی دیکھتے تھے، اور جو کچھ ہوش میں ہوتا تو چند رنگین بالز کو ہوا میں اچھالتے کرتب دکھاتا رہتا یا چند گلاسز کو ہوا میں اچھالتا رہتا، وہ بھکاری اسپینش ہپی منک کوٹ پہنے ہوئے تھا جو اس نے نئے سال پر اسے تحفے میں دیا تھا۔ وہ اس لیڈیز منک کوٹ کو اپنے دبلے پتلے جسم پر چڑھائے بے حد مضحکہ خیز مگر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار ڈوبا۔ اس نے اس دن وہ قیمتی منک کوٹ پہلی بار پہنا تھا اس خاص موقع پر، اور اب وہ ایک متروکہ چیز بن چکا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ اس کوٹ کو دیکھ کر بے اختیار چلائی تھی۔ تمہیں پسند نہیں آیا کیا؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا۔ اس منک کوٹ کی قیمت میں 10 بہت اچھے کوٹ آ جاتے۔ تم ایک بے حد فضول خرچ آدمی ہو۔ وہ واقعی ناراض تھی۔ تو کیا اسے واپس کر کے 10 اچھے اور شاندار کوٹ لا دوں تمہیں؟ اس نے اسی انداز سے کہا۔ کتنا روپیہ تم نے عورتوں میں اس طرح کے منک کوٹ بانٹنے پر ضائع کیا ہے؟ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ کون سی عورتیں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اچھا، اب ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدافعانہ انداز میں بولی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی۔ وہ جواب دینے کی بجائے بے حد ناراض ہو کر اس کے اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ حواس باہتا اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ مذاق کر رہی تھی۔ اچھا، اب بس ختم کرو بات کو۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑوں؟ اچھا، کم از کم تم کچھ کہو تو صحیح۔ اب ایکسکیوز کر تو رہی ہوں یار، اب اور کیا کروں؟ کیا مر جاؤں؟ وہ اس کے پیچھے گاڑی تک آتے آتے روحانسی ہو گئی تھی۔ وہ بے اختیار رکا۔ وہ پہلے تو شاید مان جاتا، مگر یہ بیہودہ بات جو اب تم نے کہی ہے، وہ واقعی بے حد غصے میں آ گیا تھا۔ تم مجھے تحفے مت دیا کرو، اس نے بے اختیار اس کی بات کاٹ کر بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیونکہ میں تمہارے اتنے قیمتی تحفوں کے بدلے میں اتنے قیمتی تحفے نہیں دے سکتی۔ تو تم سے تحفے مانگ کون رہا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں مانگ رہا، مگر مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دماغ چھوٹا ہے اور چھوٹے دماغ کے ساتھ انسان صرف چھوٹی باتیں سوچتا ہے۔ اس نے بے اختیار اسے وہیں کھڑے کھڑے ڈانٹا اور پھر اگلے 10 منٹ وہیں پارکنگ میں گاڑی کے پاس کھڑا مسلسل بولتا رہا تھا۔ کسی سمجھدار مرد کو کسی بیوقوف عورت سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اس نے بالآخر بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ چلو پھر تو سارا جھگڑا ہی ختم ہوا، کیونکہ نہ تو میں بیوقوف عورت ہوں اور نہ ہی تم سمجھدار مرد۔ چلو آؤ واپس چلیں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے بے ساختہ بڑے اطمینان سے بولی تھی۔ وہ چند لمحے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم ہنس پڑا۔ یہ احساس تک نہیں تم کو کہ اتنی سردی میں یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ دیکھو میرے ہاتھ تک نیلے ہو گئے ہیں۔ اپارٹمنٹ تک واپسی کے 5 منٹ میں وہ بولتی رہی تھی اور وہ سنتا رہا تھا۔ ہپی کے ہاتھ سے بے اختیار ایک بال گر کر اس کے پیروں کے پاس آئی۔ اس نے کھڑے کھڑے جوتے کی نوک سے بال اس کی طرف لڑکائی اور اگلے بھکاری کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے بھکاری نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر فلوٹ بجاتے ہوئے سر کو بے اختیار خم کر کے ہمیشہ کی طرح اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے آج پہلی بار اس کے اس استقبالی انداز کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اس کے ڈبے کے پاس پڑے سرخ برانڈڈ اٹالین جوتوں کے اس جوڑے کو دیکھ رہی تھیں جو اس نے کل ایک بہت مہنگے اسٹور سے کوئی 50 جوتے ٹرائی کرنے کے بعد اسے خرید کر دیے تھے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سے لہر گزری تھی۔ وہ کیا پاگل ہو گئی تھی کہ اس سردی میں وہ جوتے وہاں اتار کر وہاں سے ننگے پاؤں اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ تک گئی تھی؟ برف اور سرد کھردری سڑک نے اس کے پیروں کا کیا حال کیا ہوگا؟ کوئی اسے اپنے پیٹ میں گھونسے مارتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنے سرخ کپڑوں کے ساتھ میچنگ کرتا، سرخ جوتوں کا ایک جوڑا چاہیے تھا۔ 4 مختلف اسٹورز سے پھرتے پھراتے وہ بالآخر 5ویں اسٹور میں آئے تھے اور تب تک وہ کچھ جھنجھلا چکا تھا، جبکہ وہ ابھی اسی طرح چہکتے ہوئے خوشباش مختلف جوتوں کو پہن پہن کر دیکھ رہی تھی۔ تمہیں آخر کس قسم کا جوتا چاہیے؟ اس نے 15واں جوڑا ٹرائی کرنے کے بعد ریجیکٹ کر دیا تو اس نے بالآخر تنگ آ کر پوچھا۔ اس نے جواب میں بے حد سنجیدگی سے اسے جوتے کی شکل، معیار، اسٹائل اور رنگ کے بارے میں جو 3 منٹ کا لیکچر اسے دیا تھا، اس سے وہ صرف یہ اخذ کر سکتا تھا کہ اسے اسٹیلیٹو ہیلز والا ایک سرخ جوتا چاہیے۔ تم کسی اور رنگ کا جوتا کیوں نہیں خرید لیتی؟ 7ویں اسٹور کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے کہا تھا۔ اس نے جواباً اسے اتنی ملامت بھری نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ بے اختیار شرمندہ ہو گیا۔ میرے کپڑے سرخ رنگ کے ہیں، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس سے کہا تھا، جیسے کوئی بڑا کسی بچے کو سمجھاتا ہو۔ اس لیے کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ مجھے سرخ جوتے ہی خریدنے چاہیے، اس نے مزید اضافہ کیا۔ اس نے دوبارہ کچھ بولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کہیں نہ کہیں ایک سرخ جوتوں کا جوڑا ہوگا جو اس کے نام کا ہوگا، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے صرف اس کو اسکورٹ ہی تو کرنا ہے اور اسے لا کر دینا ہے، اس نے جیسے خود سے طے کیا تھا۔ اور بالآخر جب اسے یقین ہونے لگا کہ شہر میں سرخ جوتوں کا ایسا کوئی جوڑا نہیں ہے جو اس کے نام کا ہے، تو اس نے جوتے پہن کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسے لگ رہے ہیں؟ جسٹ پرفیکٹ۔ وہ بے اختیار والٹ نکالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے انداز پر بے اختیار ہنسی۔ کم از کم دیکھ تو لو کہ میں نے کیا خریدا ہے اور یہ میرے پیروں میں کیسے لگ رہے ہیں۔ یہ جیسے بھی لگ رہے ہیں، مجھے صرف یہ خوشی ہے کہ تم نے بالآخر جوتے پسند کر لیے ہیں۔ اس نے کریڈٹ کارڈ نکالتے ہوئے ایک سرسری نظر اس کے پیروں پر ڈالی۔ وہ جوتے اس کے پیروں میں اچھے لگ رہے تھے، مگر اسے وہ پچھلے 50 جوڑے بھی برے نہیں لگے تھے جو اس نے پچھلے 5 گھنٹوں میں مختلف اسٹورز میں پہن کر اسے دکھائے تھے۔ اور اب 5 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد $250 کے وہ برانڈڈ جوتے اس ناہموار فٹ پاتھ پر
فلوٹ بجاتے اس آدمی کے سامنے پڑے تھے جو شاید اسی کی طرح اس ہڈیوں تک اترتی سردی میں اسے جوتے پاؤں سے اتارتے دیکھ کر حیران ہوا ہوگا، اور پھر اس نے وہی سوچا ہوگا جو اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ شاید نشے کی حالت میں ہے۔ اس کا منک کوٹ، جوتے، گھڑی، موبائل اس فٹ پاتھ پر پڑے تھے، تو اب اس کے پاس اتار پھینکنے کے لیے اور کیا رہ گیا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے جسم پر صرف 2 چیزیں باقی تھیں، اس کا سرخ لباس اور ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی، اس کے جسم پر اس دن سجایا ہوا واحد زیور۔ وہ لباس اس کا اپنا تھا، اس کا دلوایا ہوا ہوتا تو وہ اسے بھی اتار کر اسی فٹ پاتھ پر پھینک چکی ہوتی۔ وہ کسی دوسری عورت کو جانتا تھا یا نہیں، مگر اس کو جانتا تھا۔ وہ اس فٹ پاتھ پر اس کی دی ہوئی چیزیں پھینک رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے اسکیچ بناتی اس ادھیڑ عمر عورت کے پاس اس کی انگوٹھی ہونا چاہیے تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر قطار میں بیٹھے 5ویں